السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس مجلس میں غسل جنابت کا مصنون طریقہ بیان کیا جائے گا۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن نسائی اور سنن ابی داؤد کے اندر مختلف الفاظوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل جنابت کے دو طریقے بیان فرماتی ہیں۔ ان تمام احادیث میں وہ دو طریقوں کا خلاصہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ سب سے پہلے تو غسل جنابت سے پہلے آپ اپنی دل کے اندر یہ نیت کر لیں، یہ ارادہ کر لیں کہ میں غسل جو کرنے لگا ہوں وہ جنابت کا غسل ہے اور گندگی کو دور کرنے کے لیے، طہارت کو حاصل کرنے کے لیے میں اس غسل کو کرنے لگا ہوں، کیونکہ نیت کا ہونا یہ ضروری ہے اور نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ اس کے بعد آپ ٹب یا برتن کے اندر ہاتھ داخل کرنے سے پہلے ہاتھوں کو دھوئیں گے، اس کے بعد نجاست کو دور کریں گے، گندگی کو دھوئیں گے، شرمگاہ کے ارد گرد کے حصے کو، شرمگاہ کو دھوئیں گے، اور اس کے بعد 3 مرتبہ پاک مٹی میسر ہے تو اس سے، یا آج کل جو صابن وغیرہ ہیں اس سے اپنے 3 مرتبہ ہاتھوں کو اچھے طریقے سے دھونا ہے۔ اور پھر جس طرح نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے مکمل وضو اسی طرح کرنا ہے۔ مکمل وضو کرنے کے بعد پھر اپنے ہاتھوں کو پانی کے برتن کے اندر داخل کریں گے، اگر شاور ہے تو اس پانی کے اندر اپنے ہاتھوں کو داخل کریں اور پھر ان انگلیوں کو اپنے سر کے بالوں کے اندر، جڑوں کے اندر پہنچائیں، اچھی طریقے سے دونوں ہاتھوں کے ساتھ اپنے پورے سر کا خلال کریں 3 مرتبہ، اور پھر 3 مرتبہ اپنے ہاتھوں سے پانی کو چلو بھرنا ہے، پہلے دائیں سائڈ پہ ڈال لیں، پھر بائیں سائڈ پہ، اور پھر ایک چلو سر کے اوپر ڈالیں اور پھر سر کو اچھے طریقے سے مل لیں کہ کوئی بال خشک نہ رہ جائے، اور اس کے بعد پھر 3 مرتبہ دائیں جانب اور 3 مرتبہ بائیں جانب، اور پھر پورے جسم پر اچھے طریقے سے پانی کو بہا لیں۔ اور یہ یاد رکھیں کہ پانی بہاتے ہوئے ان بغلوں کا اور ناف کا اور گھٹنوں کی بیک سائڈ جو ہے اس کا خصوصی خیال کریں، کیونکہ یہ ایسی جگہ ہیں جہاں پر پانی کے صحیح طریقے سے نہ پہنچنے کا امکان ہے، اس لیے ان پر اچھی طریقے سے دھیان دیں۔ اور پھر غسل والی جگہ سے تھوڑا ہٹ کر ایک مرتبہ آخر میں پھر پاؤں دھو لیں۔ ایک تو یہ طریقہ غسل جنابت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے، اور دوسرا طریقہ یہی ہے کہ اسی طرح پہلے طریقے کی طرح پہلے ہاتھ دھوئیں گے، پھر طہارت حاصل کریں گے اور 3 مرتبہ پاک مٹی سے یا صابن سے اچھے طریقے سے ہاتھ دھوئیں گے، اور پھر جب نماز کے وضو کے لیے جس طرح وضو کیا جاتا ہے اس کا آغاز کریں گے، تو جب آپ وضو کرتے کرتے اپنے بازو کو دھو لیں گے، اب سر کے مسح کی باری ہے تو آپ سر کا مسح نہیں کریں گے، بلکہ اس کی جگہ پر 3 چلو پانی کے بھر کے اپنے سر پر ڈالیں گے اور ہاتھوں کی انگلیوں سے اچھی طریقے کے ساتھ اس کا خلال کریں گے، اور پھر اپنے پورے جسم پر اچھے طریقے سے پانی بہا لیں گے، اور پھر وضو والی جگہ سے تھوڑا سا الگ ہو کر اپنے دونوں پاؤں کو دھو لیں گے۔ تو یہ 2 طریقے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیویوں نے بیان کیے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہر ایک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔